بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی فضیلت۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائیں گے۔ دوستوں، آپ یہ سب تو جانتے ہی ہیں کہ قرآن پاک ہماری سب سے مقدس اور مشہور کتاب ہے، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کلام مزید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن آپ کی جانکاری میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے ہم آپ کو قرآن مجید نازل ہونے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ دوستوں، یہ مقدس کتاب ماہ رمضان کے شب قدر کے مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ یہ کتاب دیگر کتابوں کی طرح ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے حساب سے نازل ہوتی رہی۔ پورے 23 برس کے بعد لوح محفوظ سے آسمان پر اللہ کے حکم سے آئی۔ اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ دوستوں، قرآن مجید کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت، بزرگی اور اس کی فضیلت اس قدر کافی ہے کہ یہ اللہ کے لوح و قلم کا کلام ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی کوتاہی ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر ہم قرآن پاک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب جن کی قوم نے اس کلام کو سنا تو اس میں اپنے آپ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرح ہدایت کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائیں اور اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ سمجھیں۔ اللہ نے قرآن سے پہلے 3 کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، لیکن ان میں دنیا والوں نے عدل بدل کر ڈالی۔ پھر آخر میں قرآن مجید نازل ہوا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ بقرہ کا پہلے رکوع ہم آپ کو ترجمے کے ساتھ بتائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے آغاز میں اپنے بندوں کے لیے کیا حکم فرمایا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، راہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی باتوں پر اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کچھ ہمیں آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہی ٹھیک راہ پر ہیں اور جو اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہوا۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر بند لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، جو کوئی قرآن مجید کے پڑھنے میں ویست ہو اور دعا یا کسی دوسرے ذکر کی اس کو فرصت نہ ملے، اس کے دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ اور کلام اللہ کی بزرگی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خدا کی بزرگی تمام مخلوق پر ہے۔ سنن الدارمی۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان چیزوں سے جو اس میں ہیں۔ سنن الدارمی۔ تیسری حدیث،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دہاڑ کی اجازت نہیں ہے مگر 2 شخصوں پر، ایک وہ جو قرآن مزید پڑھتا ہو اور وہ اس کی تلاوت میں راتوں کو مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو پر وہ اس کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ صحیح بخاری۔ چوتھی حدیث، جو شخص اچھی طرح قرآن مزید پڑھے اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے 10 عزیزوں کے حق میں جو مستحق دوزخی ہوں گے اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ پانچویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے لڑکے کو قرآن کی تعلیم کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ایک تاج جنت کا پہنائے گا۔ طبرانی۔ چھٹی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مزید پڑھنے سے ہر طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک، یعنی صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیات ملتی ہیں۔ سنن الدارمی۔ ساتویں حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ قرآن اللہ کا نعمت کھانا ہے، اس میں جو جس قدر لے سکے میرے نزدیک اس گھر سے زیادہ برکت کوئی مقام نہیں جس گھر میں کہ کتاب نہ ہو، اور بے شک وہ دل جس میں کچھ بھی قرآن نہ ہو ایک ویران گھر ہے۔ دارمی۔ آٹھویں حدیث، خالد بن رضی اللہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن مزید پڑھے اس کو 1 ثواب ملے گا اور جو اس کو سنے اس کو 2 ثواب ملے گا۔ دارمی۔ 9ویں حدیث، معاذ بن رضی اللہ سے مروی ہے کہ جو شخص اچھی طرح قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ ابو داود۔ 10ویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن مزید کسی خال میں ہو تو وہ خال نہیں جل سکتی۔ خال سے مراد قلب مومن ہے، اگر اس میں قرآن مزید موجود ہو تو عذاب دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ دارمی۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ قرآن کی آیت کی فضیلت بہت بڑی ہے جس پر عمل کر کے یا پڑھ کے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کو پڑھو برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس میں خیر اور برکت ہے۔ ترمذی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، دوستوں سورہ بقرہ کی آخری آیت جس گھر میں پڑھی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نظر نہیں آ جائے گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت، دوستوں سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جو کوئی شخص خود کے لیے پڑھے وہ بخش دیا جائے گا، اس کو پڑھنے اپنے مردوں پر پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जो कोई रात को बिना किसी नियत के खलउस के साथ पढ़े तो वो जन्नती है और दिन व दुनिया की तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दीन इस्लाम में कोई भी बात अपने पास से बनाकर या घटाकर बताना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ये जो भी कुरान की फजीलत हदीस की रोशनी में और कुरान की आयत की फजीलत जो भी बताई गई है वह कुरान में लिखी गई है। कुरान की फजीलत हदीस की रोशनी में और कुरान की आयत की फजीलत बताने में यदि कोई कमी या गलती हुई हो तो उसे माफ करेंगे, अल्लाह ताला भी माफ करेगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको